السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بول رہے؟ جی غلام یزدانی بول رہا ہوں. غلام ربانی. غلام یزدانی. غلام یزدانی. جی کہاں سے ہو؟ انداز پور سے، کشن گنج، بہار. اچھا اچھا، کس مسلک سے تعلق؟ مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ جی مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں نا؟ جی تو اچھا، یہ جو علماء دیوبند ہیں جی اس کے متعلق کیا نظریہ؟ اچھا، جس طرح کئی کتابیں ہیں، ایک تمہید ایمان ہے. اعلیٰ حضرت کی. جی ہاں 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 اعلیٰ حضرت کی ہاں. بولیے. تو اس میں جو ہے ایک بات لکھا ہے، کچھ بات لکھی ہوئی اس میں، نیچے دیکھیں نشان لگائے میں دے رہا ہوں آپ کو. تم لوگ جو کافر کافر کہتے ہو علماء دیوبند کو، تو تمہارے جی اعلیٰ حضرت نے مسلمان لکھا ہے تمہید ایمان کے اندر. اچھا. دیکھیں نا، جو پہنچ چکا ہے، دیکھیں آپ، ڈبل نشان ہے، نیچے دیکھیں گنگوہی امبیٹوی لکھا ہوا ہے. ہاں. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر دیکھیں مدعیان جدید، تیسرے نمبر پر، تیسری لائن پر، یعنی مدعیان جدید، اور نمبر لکھا ہے 518، یعنی گنگوہی اور امبیٹوی. ٹھیک ہے، اس کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں. اور نیچے امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے. اگر تم علماء دیوبند کو کافر کہو گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی ہے یہاں پہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے. تو اگر تم علماء دیوبند کو کافر کہو گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا انکار کرنے پڑے گا، جہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر نہیں کرنا چاہیے. اور اگر اللہ کے نبی کی بات کو مانو گے، علماء دیوبند کو مسلمان ہے اعلان کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ 3 علماء کا نام لکھا ہے. اب بتائیں، حسام الحرمین میں جو ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر کو فتویٰ دیا ہے. جو علماء دیوبند کے کفر پر اور عذاب پر شک کرے وہ بھی کافر ہے. اب یہاں تو مسلمان کہا جا رہا ہے، نام لے کر کے کہا جا رہا ہے. بتائیں حسام الحرمین کا کیا ہوگا؟ بالکل صاف لکھا ہوا ہے، جواب کیا ہوگا اس کا؟ دوسری بات، جیسا سمجھ لو بریلوی دیوبندی میں اختلافات ہے نا، برسوں چلا آ رہا ہے. بریلوی یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے تھانوی نے، تمہارے نے، اس نے، فلاں نے ہمارے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہا ہے. اور پھر وہ دیوبندی لوگ کیا کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں ہمارے کافر کو مسلمان کہا ہے. بھائی جب دونوں طرف سے مسلمان کہا جا رہا ہے، پھر کافر فتویٰ کیوں بند کر دیا جائے نا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ مجھے کیا پتا، کچھ پتہ نہیں آپ کو؟ کچھ پتا نہیں مجھے. مطلب آپ علماء دیوبند کو مسلمان مانتے ہیں؟ آپ کون؟ آپ کیا مانتے ہو اس کے بھائی؟ بھائی جو کتاب میں لکھا ہے وہی ماننا پڑے گا نا بھائی. تو آپ کو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ بنا انجانے، بنا جان پہچانے، نہیں، پتہ آپ نہیں نے کہا کہ میں مسئلے کے اعلیٰ سے تعلق رکھتا ہوں. جی، مسئلے کے اعلیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے؟ نہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے. جو مطلب دودھ پیتا بچہ بھی ہے نا، اس کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ بھائی تم جب بھی بولنا سیکھو تو علماء دیوبند کو کافر کہو بس. سنیے نا، ہم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، تہ دل سے مانتے ہیں. ہاں ہمیں اپنے ان کے جو ماننے والے ہیں تو ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کے پیروکار کو مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں. لیکن اتباع اسی کا نام ہے کیا؟ اتباع اسی کا نام ہے کہ ان کی کتاب میں جو لکھا ہو ان کو نہ مانا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تینوں مسلمان ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں، تو ماننا ہوا مسئلہ کو کہ انکار کرنا ہوا؟ تو بھائی مسئلہ کن کا انکار کرنا ہوتا ہے؟ بھائی دیکھو میری بات سنو، ایک کتاب ہے یہ، آپ پہلے آپ اپنا نام بتائیے نا ذرا. آپ میں بتا رہا ہوں، السوار الہندیہ، حشمت علی صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہم جو آخری سنو نا کہ جو اعلیٰ مقیدہ حسین کافر جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. آپ اپنے نام بتائیے نا. میرا نام علی اصغر ہے. علی اصغر، آپ نے پڑھائی کی وغیرہ کی ہے کیا؟ جی بھائی کتاب سب پڑھتا ہوں بس، اور کچھ نہیں. آپ نے پڑھائی کہاں سے حاصل کیا ہے بتائیے نا. آپ پڑھائی کہاں سے حاصل کیا ہے؟ جی ارے بھائی میں یہ کتاب مطالعہ کرتا ہوں. بھائی آپ کے پاس کچھ تعلیمات ہے نہیں کہ آپ نے کہاں سے؟ بھائی وہ تعلیمات سے مطلب کیا ہو، جب کتاب میں لکھا ہوا ہے
وہ کتاب میں جو عبارت ہے وہی تو اصل ہے نا. کوئی آدمی سمجھ لو بہت بڑا عالم بن گیا, کچھ نہیں پڑھا ہے, تو کتاب میں جو لکھا ہوا وہی تو بتائیں گے نا آپ. حضرت آپ اپنا تو پہلے یہ بتائیے, تو اپنا تعارف بتائیے پورا ڈیٹیل. آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کیا بتائیے, مدرسے کا نام بتائیے. مدرسہ سے تعلیم بتاؤں میں؟ جی جی. اب پوچھ رہے تھے کیا پڑھے ہیں کیا ہے, بتایا مدرسہ بتا رہے ہیں. اب مدرسہ بولو کتنے بچے پڑھتے تھے, پھر بولیں گے ارے یار آپ مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ شاید مسئلے کا علاوہ آپ ٹھیک ہے شک کر, مجھے شک کر, اپنے اعلیٰ کی کتابوں سے شک نہیں کریں گے نا آپ. مجھے شک کریں نا, کوئی مسئلہ نہیں نا آپ کا, میرے سے کوئی تعارف نہیں آپ کا. ایسی باتیں کر رہے ہیں نا, مجھے عجیب لگ رہا ہے. دیکھیں یزدانی صاحب یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا جہالت کی بات ہے یہ. اگر میں میری بات سنو تھوڑی دیر کے لیے میں کہہ دوں کہ بھائی میں آپ کے نزدیک کافر ہوں یا مشرک ہوں کچھ بھی ہوں, تو کیا آپ اعلیٰ کی کتاب کو لات مار دیں گے آپ؟ ہم نے آپ سے کچھ بحث بھی کیا, کچھ بات بھی کی. آپ سے پوچھا کہ آپ کیا ہے نہیں, کہ میں کچھ بولا. ارے بھائی میں نے آپ کو کہا, سنیں, میں نے آپ کو کہا میں صحیح العقیدہ سنی ہوں اور سنی مدرسے سے پڑھا ہوں میں, پھر بھی آپ اس طرح بہت بازی کر رہے ہیں. نام بتائیے نا, آپ اپنے مدرسے کا نام بتائیے. مدرسہ اسلامیہ بھٹنی گورکھپور. گورکھپور سے پڑھے ہیں؟ ہاں. چلو اچھی بات ہے ماشاء اللہ. ارے یار تم جو سوال کا جواب دو نا یار, عجیب تماشا ہے, کیسے انسان ہو تم لوگ یار, اس طرح گمراہ کرو گے لوگوں کو. میں آپ سے پہلے ادبی سوال کر رہا ہوں. نہیں یار یہ ادب بولتے, اس طرح سے ہزار سوال کرو گے. اصل مسئلہ جو ہے وہ تم پیچھے رکھ رہے ہو اس کو. وہاں لکھا جا رہا ہے, میں نے بتا دیا, نام لکھا ہوا ہے, اس کو مسلمان بتا رہا ہے. آپ دوسرے کی پوچھ رہے بھائی, آپ دوسرے عالم سے کانٹیکٹ کر لیجیے. ہاں تو یہ بول دو نا بھائی, یہ بول دو نا. مطلب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور آپ نے جو ہے نا اپنے اعلیٰ حضرت کو ماننے کا ثبوت پیش نہیں کیا کہ ان کو مانتے ہیں آپ. میری بات سنیں, اگر آپ کو ان سے عشق ہوتا نا, عشق اعلیٰ حضرت سے اگر عشق ہوتا نا, تو آپ فوراً کہتے کہ ہاں اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے بات صحیح ہے, ہم اسی عقیدے پر ہیں. کیوں کہ امتیاز اہل سنت میں لکھا ہے کہ جو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. تو آپ کیا مانتے ہیں بتاؤ نا. بھائی دیوبندی اگر سوال کرے, آپ کے پاس جواب نہیں ہے, اکیلے بیٹھ کر ممبر میں بیٹھ کے بکنا اور ہاتھیں ہلانا, انگلیاں اٹھانا, ضرب زبانی کرنا بہت آسان ہے. لیکن دیکھو ابھی دیوبندی کا ایک سوال آپ کے پاس آیا, آپ جواب دینے سے قاصر, کہاں سے کہاں بھاگ رہے ہیں آپ, کہاں سے پڑھے ہیں, کتنی ایج ہے, کیا پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں, کہاں سے ہیں, کون سا مدرسہ ہے, کوئی بات ہوئی یار. اس طرح نہیں, اس طرح آپ اب اپنے مسئلہ کا دفاع کریں گے, آپ دفاع اس طرح کریں گے آپ. سنیں نا, ہم اپنے مسئلہ کا دفاع کیسے کر سکتے ہو, ہم بدل کچھ جانتے نہیں کچھ نہیں آتا ہے آپ کو, کچھ نہیں آتا ہے آپ کو, کچھ نہیں آتا ہے یزدانی صاحب, آپ کو کچھ نہیں آتا ہے. آپ کے اندر نہ سننے کی بیماری ہے بھائی. نہیں آپ کا سن رہے ہیں, آپ جواب نہیں دے رہے, بھاگ رہے ہیں یہاں سے وہاں. جواب میں آپ کو کیسے دوں؟ کیوں؟ آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب آپ کے سامنے ہے, آپ جواب دینے سے قاصر ہیں. اگر میں آپ کو جواب نہیں دیا اس کا مطلب کہ میں اعلیٰ کو نہیں مانتا ہوں. بالکل ان کی مخالفت کر رہے ہیں آپ, انہوں نے مسلمان کہا آپ خاموش ہیں. آپ ثابت کر دیجیے, اگر میں جواب نہ دوں تو آپ اس بات کو پروف کر دیجیے کہ میں اعلیٰ کو نہیں مانتا ہوں. ماشاء اللہ. اگر ہر جواب دینے والا اگر انسان اگر اعلیٰ کو نہیں مانتا, ایسا کوئی سوال پیش کر دیجیے. دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو, میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو. یہ ایک گستاخ, ارے یار سنو یار, ایک گستاخ رسول کی سزا. ارے سنو یار, نہیں سنو گے ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں بولا تو آپ بولیں گے آپ اعلیٰ کو نہیں مانتے ہو. کچھ نہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ اعلیٰ کو مانتے نہیں ہیں, آپ لوگ خالی ان کے نام کے کھاتے ہیں, جیب پیٹ بھرتے ہیں, کچھ نہیں آتا آپ کو. ٹھیک ہے, آپ اعلیٰ کو مان کے ہو جائیں گے. دیکھیں میں حوالہ دے رہا ہوں, دیکھیں یہ آپ کے اعلیٰ کی لکھ رہا ہے یہاں پہ, کیا لکھا ہے دیکھیں کہ کوئی مصنف اپنی کتاب میں کسی کی گستاخانہ عبارت کو کتاب کا حصہ بنا کر شائع کرے اور مقصود اس کی تردید کرنا نہ ہو تو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ تردید نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں, آپ مان رہے ہیں اس بات کو کہ آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں, دیکھیں یہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں, دیکھیں ایک کتاب ہے, ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے, دیکھیں راہ و رسم منزل ہا, علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑ لکھتے ہیں حضرت پیر سید میرا علی صاحب قدس سر رہو کسی کلمہ گو کو کافر یا مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے, اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار دیا. دیکھا دیکھیں
جب تمہید ایمان جو ہے یہ فاضل بریلوی صاحب کی کتاب ہے، اس میں 3 عالم علماء دیوبند کے جو دیوبند کے اکابر ہیں ان کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو مسلمان جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں نام لکھا ہوا، اس پر کوئی جواب دے نہیں آ رہے آپ، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے، یہ حوالہ، یہ تو دیکھیں، یہ تو جو لوگ کافر کافر کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ تو اپنا جیب بھرنے کے لیے، قوم کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنا حوالہ دوں میں آپ کو، جو مسئلہ کے اعلیٰ کے بڑے بڑے جید علماء نے جو ہے، دیکھیں ایک اور کتاب دیکھیں، سیرت رسول عربی، علامہ نور بخش توکلی صاحب، یہ مسئلہ کے اعلیٰ بڑے پائے کے علماء ہیں جن کی کڑی پہنچتی ہے فاضل بریلوی صاحب کی طرف۔ انہوں نے لکھا مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو ہے کہ نہیں؟ اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو مجھے بولو کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، بھائی کیوں کہہ رہے ہو کسی کو کافر ہیں؟ آخرت بگڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی کو اگر مانتے ہو تو دو علماء دیوبند کو مسلمان کہنا پڑے گا، اور اگر اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہو تو علماء دیوبند کافر کہو۔ کیوں کہ تمہید ایمان میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے، تو گویا جس نے علماء دیوبند کافر کہا، چاہے حسام الحرمین میں ہو یا کسی کتاب میں ہو، وہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کا باغی ہے، دشمن ہے، مخالف ہے، حدیث کا منکر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہو۔ حوالہ دیا، دیکھو حوالہ دیا میں، اگر میں غلط حوالہ دوں۔ آپ سمجھتے ہیں نا؟ جی آپ سمجھتے ہیں نا؟ بھائی سمجھ کے حوالہ بھیجا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، آپ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، دیکھیں نا۔ سنیے، آپ سمجھتے ہیں نا؟ بالکل بالکل۔ امام صاحب بھی ہے نا؟ جی بالکل بالکل، سمجھاتے ہیں لوگوں کو نا؟ بالکل بالکل، اسی لیے تو کافر کے منع کر رہا ہوں میں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کافر کافر مت کہو۔ اگر دونوں علماء نے اپنی کتاب میں دونوں مسلک کے علماء کو مسلمان لکھا ہے تو پھر ہم کافر کافر کیوں کہیں؟ اور اگر آپ کافر کہیں گے تو اللہ کے نبی کی حدیث دیوبندی آپ پر فٹ کریں گے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کسی مسلمانوں کو کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ بھائی آپ کو جو ہے نا، سنیے، آپ کو جو ہے نا زیادہ اوور نالج ہو گیا ہے۔ جو سمجھے آپ جو میں کتاب دے کے بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے نا زیادہ اوور نالج ہو گیا ہے۔ دیکھو بالکل، الحمدللہ الحمدللہ، یزدانی صاحب، آخرت کا مسئلہ ہے، اللہ آپ سے قبر میں، اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا حشر کے میدان میں، یا فرشتے منکر نکیر آپ سے نہیں پوچھے گا قبر میں کہ بھائی تم نے علماء دیوبند کافر کیوں نہیں کہا، یا دیوبندی کو نہیں پوچھے گا کہ تم نے بریلوی کے علماء کو کافر کیوں نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ علماء دیوبند کو تبر بازی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں دیوبند کو؟ میں مسلمان مانتا ہوں علماء دیوبند کے کافر کو، اس لیے تو میں بولا آپ کو۔ جی آپ نہیں مانتے تمہید ایمان میں، آپ اب خود بریلوی نہیں ہیں آپ۔ کون؟ آپ؟ میں؟ ہاں دیکھو نا، تمہید ایمان میں کیا لکھا ہے، میں نے حوالہ بھیجا، راہ و رسم منزل ہا، اس میں مسلمان کہا جا رہا ہے، سیرت رسول عربی، اس میں مسلمان کہا جا رہا ہے، رحمۃ اللہ، فتویٰ مہریہ۔ کہاں ہوں؟ میں گھر پہ ہوں، گھر پر ہے؟ پلنگ میں بیٹھا ہوں میں۔ دیکھو نا، میں جو ہے نا اجنبی انسان سے بات نہیں کرتا، جب تک مجھے اس کے بارے میں ٹھیک ہے جاؤ۔ فی الحال میں نے تمہیں مسئلہ کے اعلیٰ سے خارج کر دیا، میں نے ثابت کر دیا کہ تم مسئلہ کے اعلیٰ والا نہیں ہو اور اعلیٰ کے باغی ہو، کہ وہ جو کہہ رہا ہے تم وہ نہیں مانتے ہو۔ چلو تم کو ثابت کر دیا میں نے۔ تم لوگ جاہل ہو، تم لوگ کچھ نہیں آتا ہے، صرف تمہارے کو بکواس کرنے آتا ہے اور کچھ نہیں ہے تمہارے کو۔ اپنے علاقے میں تبرہ بازی کرو، علماء کافر کہو اور روٹی کھاؤ، پیٹ جے بھرو بس۔